یہ بات صحیح ہے منیب، لیکن نعیم جو ہیں وہ تو شاید ظاہر ہے آج بھی بخلاف وہاں تھے یا نہیں تھے، تو کیا وہاں پہ کیوں انہوں نے کیوں یہ نام لیا؟ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے بنیاد بنایا، لیکن وہ نام لے رہی ہیں دوبارہ اور پھر خان صاحب ان کو روک رہے ہیں۔ پھر ان کی بہن کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا ان کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے 3 لوگوں کے مقتدرہ کے جو ہے وہ نام لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آؤٹ آف فرسٹریشن تھا یا واقعی وہ سمجھتی ہیں کہ یہی لوگ ریسپانسبل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوورال اگر بات کی جائے نا تو یہ بات کی کیوں گئی ہے؟ اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، تو خان صاحب نے ایف آئی آر درج کروانے کی پوری، میں خود حالانکہ گیا تھا چیف صاحب کے بعد کہ اس کے اوپر 100 موٹو لیں اور ان کی ایف آئی آر درج کی جائے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور اس وقت کے جو ہے وہ وزیر اعظم اور باقی ان کا بھی نام تھا، ان میں سے ایک جو آئی 3 لیگ ہیں آئی تھنک سو فیصل نصیر کا نام تھا، تو یہ اس وقت ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی۔ کیوں نہیں درج کی گئی تھی؟ آج بھی اس کے اوپر کسی پہ بھی لگا دینا، نہیں مہدر صاحب میں آپ پہ الزام لگا دوں اس وقت کہ آپ مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میری بات سن لیں، یہ آپ اس طرح سے کیسے کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں میری بات سن لیں، بغیر ثبوتوں کے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ 154 کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، ڈکیٹی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو مارا ہے، آپ درخواست لے کر تھانے کے اندر جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں یہ میری ایف آئی آر درج کریں، اب وہاں پر جو ایس ایچ او ہے اس کا کام ہے وہ اندراج کرنا، اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اگر اس نے خارج کرنی ہوئی ایف آئی آر وہ خارج کر دے گا، لیکن ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، اس وقت بھی یہی پوزیشن ہے۔ اس وقت کی بات رانا ثناء اللہ نے آج خان صاحب خود روکتے رہے ہیں کہ یہ مت بات کریں، اس طرح مت بات کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ وہ بلیم گیم جو ہے اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہیں دیکھیں پہلی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل وہ خیریت سے ہیں، لیکن اور اللہ ان کو خیریت سے لیکن اگر آپ دیکھیں بیانات ان کے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کسی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کا وجود جو ہے جب تک یہ ہے آگے ملک نہیں جا سکتا اور اس کا وجود ہی مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح مریم اورنگزیب صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا سر قلم کرنا چاہیے، خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے، انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا، یہ وجود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تک یہ ہیں تب تک ہمارا ملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میں پھر بلال صاحب تب تک ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک بات ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب حکومت ان کی ہے جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں جو مخالف ہیں ہمارے، ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ حملہ کروا سکتے ہیں خان صاحب، یہ کنسرنز ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو بھی ہمارے بھائی پنجوتا صاحب فرما رہے ہیں، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے اپنے پروگرام میں پوچھا کہ جی آپ عمران خان کو یہ تو کھلم کھلا اس کو قتل کی دھمکی کے طور پر لیا جا رہا ہے، انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی تھی کہ میں سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان ہمارا سیاسی وجود ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ ان کی وجود ختم ہو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جی مریم اورنگزیب صاحبہ کا وہ جانے، مریم اورنگزیب صاحبہ جانے، لیکن میں اتنی جو میں نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے وہ میں نے کہہ دی، ایک بات رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹ کوئی بنیاد، ہاں جی ایک بات میں ضرور کہہ دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں جس کا ذکر کر رہے ہیں پنجوتا صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب ریکارڈ پہ موجود ہے، ماشاءاللہ حیات ہے، چودھری مونس الہی صاحب کو آپ اگر اجازت آپ کو ملتی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں اور وہ بتائیں گے کہ جی میں نے پورا آفر کیا تھا کہ جی آپ پورے پنجاب سے ایک ایس ایچ او بتا دیں، ہم اس تھانے میں لگا دیتے ہیں اور وہ ایف آئی آر درج کر دیں، کچھ تو تھا نا پرویز الہی صاحب، ہمیں کون نہیں ایف آئی آر دے رہا تھا؟ اس پہ تو اگر انویسٹیگیشن ہوئی نا تو میرے خیال ہے منیب کے پاس تو اس وقت بھی خبر تھی اور ابھی بھی ہے، بتائیں گے نہیں پوری، انہوں نے شاید چھاپی بھی ہے، کیوں منیب؟ کہ پیچھے کون تھا، حملے کے کیا معاملات تھے، کیا ہونے والا تھا، کیا ہو رہا ہے، میرے خیال ہے یہ تاریخ پہ چھوڑنا چاہیے، آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ نہیں میرے خیال میں جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب بہت سے لوگوں کو پتہ چل چکی ہیں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ اتنی ہائی رسک گیم کھیلتے ہیں، دیکھیں اس میں جو عمران خان صاحب کی پہ اوپر قاتلانہ حملہ ہوا یا جو کچھ ہوا وہ تو چلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ حیات ہیں اور سیف ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں سیف ہی رکھے، لیکن جہاں تک بات ہے یہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب خود یہ کہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے خلاف سارے کیوں ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں گی جی رات دن ہے اور دن رات ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، جب آپ اتنی ہائی رسک گیم کھیلتے ہیں اور اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے جب آپ یہ خواہش پال لیتے ہیں کہ میں نے اگلا آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگوانا ہے، تو پھر گیم الٹی پڑتی ہے، اور پھر جب وہ الٹی پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر بڑا سیاسی نقصان ہوتا ہے۔